ان پرفیکٹ ریئل ورڈ جو ہے وہ کہتا ہے کسٹمر وڈ انکلوڈ ان ڈیزائن پروسیس فرام بگننگ. جو بھی آپ کا ڈیزائن پروسیس ہوگا اس میں آپ نے اسٹارٹ سے ہی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. تو بیسیکلی اس میں جو بھی ڈیلیکیٹڈ جو ہے مینیجرز جو کہ اپائنٹڈ ہوں گے جو انوالو ہوں گے ان کو آپ نے ساتھ انکلوڈ کرنا ہے, اور ان کے ساتھ سروس لیول ایگریمنٹ جو ہے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ای کامرس کے اندر بھی پڑھا تھا. سروس لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ کرنا ہے تاکہ کسٹمر آپ کے پاس اور آپ کے کسٹمر کے درمیان میں ریٹن ڈاکومنٹ ہو جس میں آپ کو پتا ہو آپ لوگوں کو کہ آپ نے کون کون سی سروسز پرووائڈ کرنی ہے اور کون کون سی سروسز جو ہیں وہ آپ کے اسکوپ میں نہیں ہے. تو دیٹس وائی کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے اندر یہ مینشن کیا ہے کہ ایٹ دا بگننگ جو ہے آپ نے سٹارٹ سے ہی جو ہے جو بھی اسٹینڈرڈائزیشن پروسیس آپ نے کرنا ہے کسٹمر کو اس کو انوالو کرنا ہے. سو دیٹ از جو ہے کہ اس نے مینشن کیا ہے کہ ایک سروس لیول SLA سروس لیول ایگریمنٹ ہے جس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. آج ہم ایک نیکسٹ ٹاپک جو ہے نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر جو ہے وہ سرور کا چیپٹر ہے. جو پریویس ون چیپٹر تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ورک اسٹیشن جو ہے اس میں آپ نے ورک اسٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے آپ نے چیزیں اسٹڈی کی تھی, اور آپ نے دیکھا تھا کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر یا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کیسے اپنے ورک کو اسموتھلی جو ہے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے. ڈفرینٹ پوائنٹس تھے جن کو ہم نے دیکھا تھا, جن کو اڈاپٹ کر کے جن کے اوپر عمل پیرا ہو کے جو ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر اپنی ورکنگ کو مزید اسموتھ اور اپنی لائف کو جو ہے وہ ایزی کر سکتا ہے. تو وہ ہم نے دیکھا تھا. آج جو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے سرور ہے, تو سرور بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ بڑی دفعہ اس ورڈ کو سن چکے ہوں گے, which is dedicated to single customer اور multiple customer depend upon the server. سرور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے یا ملٹیپل کسٹمر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سنگل کسٹمر آپ کو ای کامرس میں لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا ڈیڈیکیٹڈ سرور ہے یا ملٹیپل کسٹمرز کے لیے آپ شیئر سرور بھی ہیں. تو بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے. ریلائبلٹی اینڈ اپ ٹائم آر ہائر پرائورٹی. ریلائبلٹی اینڈ اپ ٹائم سرور جو ہے وہ اس کا ڈاؤن ٹائم یعنی کہ اویلیبلٹی جو ہے وہ منیمم ٹو منیمم ہونا چاہیے, کیونکہ سرور وہ مشین ہے جو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر سرور جو ہے وہ اس کا ڈاؤن ٹائم جو ہے وہ انکریز ہو جائے, اور ڈاؤن ٹائم مختلف ریزن ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈاؤن ٹائم ہوگا. بٹ سرور جو ہے وہ ریلائبل ہونا چاہیے, اور اس کا اپ ٹائم جو ہے وہ ہائر پرائورٹی ہونی چاہیے ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی. یعنی کہ پرائورٹی جو ہونی چاہیے وہ جو ہے وہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی یہ ہونی چاہیے کہ سرور جو ہے وہ اپ ملنا چاہیے. سو وین وی انویسٹ دا ایفرٹ ان میکنگ اے سرور ریلائبل, وی لک فار دا فیچر دیٹ ول میک ریپیئر ٹائم شارٹر, provide a better working environment and use special care in configuration process. تو جب ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں ایک سرور کو ریلائبل بنانے کے لیے, تو ریلائبلٹی جو ہے اس کے لیے آپ کو کون سی فیچرز یا پوائنٹس جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. ایک تو اگر سرور میں کوئی مسئلہ پرابلم آ جاتی ہے تو اس کا ریپیئر ٹائم شارٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ ریپیئرنگ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں کنزیوم ہونا چاہیے. پرووائڈ بیٹر ورکنگ انوائرمنٹ, ایک انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ سرور جو ہے وہ ورک پراپرلی کر رہا ہو, اور وہ کیا انوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور سرور کی اسپیشل کیئر کے ساتھ کنفیگریشن پروسیس کرنی چاہیے. کنفیگریشن جو ہے دیٹ از مسٹ بی کیئرفلی جو ہے وہ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر سرور کی کنفیگریشن کیئرفلی نہیں ہوگی تو اٹس مین کہ ورکنگ ایشو آ سکتے ہیں. سو دیٹس وائی وہ کہتا ہے کہ یہ پوائنٹس آپ نے مد نظر رکھنے ہیں جب سرور کو آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ سرور کا اپ ٹائم جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے. سرور میں بھی 100,000 اور ملین آف کلائنٹ ریلائنگ آن اٹ. سمپل بہت سے جو ہیں کلائنٹس وہ سرور کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, جو سروسز لے رہے ہوتے ہیں سرور سے. ملین میں بھی ہو سکتے ہیں, 1000 میں بھی ہو سکتے ہیں. Every effort to increase the performance or reliability is amortized over many clients. Amortize کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کہ کسی چیز کو آپ انویسٹ کریں اور آپ اس کے بعد جو ہے آپ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ فیوچر میں لیتے رہیں لانگ ٹرم کے لیے. دیٹ از امورٹائز. یہ بیسیکلی
آپ کہہ سکتے ہیں کامرس کی ٹرم ہے. کامرس یعنی کہ جنہوں نے کامرس پڑھی ہوگی تو اس میں انہوں نے پڑھا ہوگا مونٹائز. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک چیز میں اپنی ایفرٹ انویسٹ کرتے ہیں, پرفارمنس کو انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کا فائدہ یا ایڈوانٹیج وہ بہت سے کلائنٹس سرورز کو مل رہا ہوتا ہے. سرور آر ایکسپیکٹڈ ٹو لاسٹ لانگر دین اے ورک اسٹیشن. لانگ لاسٹنگ کا مطلب جس کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو, ٹائم یعنی کہ جو زیادہ دیر تک چل سکے. تو اٹس مین کہ ورک اسٹیشن نارملی جو ہے ان کا جو ہے لائف آپ کہہ سکتے ہیں اتنی نہیں ہو سکتی, بٹ سرور جو ہے دیٹ ول بی اے لانگ لاسٹر وچ آلسو جسٹیفائی دا ایڈیشنل کاسٹ. اگر آپ کو اس کا سرور جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے چاہیے تو اس کو ایڈیشنل کاسٹ بھی اس کی آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے, پرائس زیادہ ہوتی ہے جو کہ جسٹیفائیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سرور جو ہے لانگ ٹرم کے لیے چاہیے. پرچیزنگ اے سرور وتھ اسپیئر کیپیسٹی بیکم این انویسٹمنٹ ان ایکسٹینڈنگ اٹس لائف اسپین. اگر آپ ایک سرور جو ہے آپ ایک زیادہ کیپیسٹی کا پرچیز کر لیتے ہیں, جب آپ ایک سرور کو پرچیز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈیورنگ اگر فیوچر میں آپ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے تو وہ سرور جس کے اوپر آپ نے انویسٹ کیا ہے, آپ نے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اسپیئر پرچیز کی تھی, اسپیئر کیپیسٹی کے ساتھ لیا تھا, وہ آپ کو فیوچر کے اندر جو ہے وہ ورک دے گا, کام آئے گا, وہ ضائع نہیں ہوگا بیسیکلی. سو ہارڈ ویئر سولڈ فار اے سرور از اے کوالٹیٹیو ڈفرنٹ فرام دا ہارڈ ویئر سولڈ فار انڈیویجول ورک اسٹیشن. اس کا مطلب ہے کہ جو کمپیوٹر آپ ورک اسٹیشن کے لیے پرچیز کرتے ہیں, جو سسٹم, ان کا ہارڈ ویئر جو ہے ان کا ہارڈ ویئر اور سرور کا ہارڈ ویئر کوالٹیٹیو کے حساب سے, کوالٹی کے حساب سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. سرور کے ہارڈ ویئر دیٹ آر اسپیشل ہارڈ ویئر دیٹ ہیز اسپیشل فیچر, اور دیٹس وائی that hardware is different from the workstation hardware. Hardware جو ہے that is totally different. Server کا hardware that is totally different from کس سے, ورک اسٹیشن سے. کیوں؟ اس کی ریزنز ابھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ویئر جو ہے سرور کا وہ کوالٹیٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے ہارڈ ویئر ورک اسٹیشن کے ہارڈ ویئر سے. سو لیٹ سی کہ کون کون سے فیچرز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی نیکسٹ آگے. سرور ہارڈ ویئر ایز ڈفرینٹ فیچرز and is engineered to different economical model. سرور کے ہارڈ ویئر کے فیچرز بھی جیسے بھی میں بتا چکا ہوں, اور ان کو جو مینوفیکچر کیا جاتا ہے وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے کیا جاتا ہے, اور وہ کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. اسپیشل پروڈیوسر آر یوز ٹو انسٹال اینڈ سپورٹ دا سرور. اسپیشل آرگنائزیشنز ہیں, پروڈیوسر ہیں جو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں کس کی, سرور کی, اور ان کی سپورٹ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. بیسیکلی ہر کوئی نہیں کر سکتا, تو بیسیکلی اسپیشل کمپنیز ہیں, اسپیشل مینوفیکچرز ہیں جو کہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں. دے ٹیپیکلی ہیو مینٹیننس کانٹریکٹ, ڈیسک ٹاپ, ڈسک بیک اپ سسٹم, operating system OS, better remote access, and server reside in control environment of data where access to the server hardware can be limited. So وہ اس میں سرور کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے, تو اس میں سرور کے لیے آپ مینٹیننس کانٹریکٹ کرتے ہیں. مینٹیننس کانٹریکٹ آپ کسی آرگنائزیشن کرتے ہیں, ان کیس سرور میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ کمپنی آپ کو فوراً جو ہے اس کی آپ کو سپورٹ پرووائڈ کر سکے, تو اس لیے آپ کو مینٹیننس کانٹریکٹ کرنا ضروری ہے. اس کو بھی اب ہم آگے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ مینٹیننس کانٹریکٹ کیوں چاہیے, کیا ریزنز ہیں. ڈسک بیک اپ سسٹم کا بیک اپ کے لیے ڈسک چاہیے, آپریٹنگ سسٹم ہونی چاہیے, ریموٹ ایکسیس یعنی کہ سرور کو آپ ریموٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے اپنے سسٹم کو ریموٹ سرور کو ایکسیس کرتے ہیں. سرور ریزائڈ ان دا انوائرمنٹ آف ڈیٹا سینٹر. ڈیٹا سینٹر کا چیپٹر ہے, ہم دیکھیں گے. بیسیکلی جتنی بڑی آرگنائزیشن ہیں ان کے اندر ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگ روم جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے تاکہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ پڑے رہیں اور ہر کوئی اس کو ایکسیس نہ کر سکے. تو ویئر ایکسیس ٹو دا سرور ہارڈ ویئر کین بی لمیٹڈ, تاکہ ہر ایک کی پہنچ میں نہ ہو وہ سرور مشینز, وہ لمیٹڈ ایکسیس ہو ان کو. تو دیٹس وائی کہ وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر کا روم ہو سکتا ہے چھوٹی آرگنائزیشن کے اندر, ایون کہ سنگل روم ہو سکتا ہے, اور اگر بڑی آرگنائزیشن ہے تو ایک بہت بڑی بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. سو دیٹس وائی اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو دیکھیں گے آگے نیکسٹ. تو بیسیکلی اگر آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہو تو اکثر بینکنگ سیکٹر میں جائیں تو بینک برانچز کے اندر کمپیوٹر کے لیے رہتا ہے ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا ہے, تو وہ بیسیکلی ایک طرح کا ڈیٹا سینٹر سرو کر رہا ہے.
तो सिस्टम बाय सर्वर हार्डवेयर फॉर अ सर्वर, जब आप हार्डवेयर सर्वर के लिए परचेज कर रहे हैं तो क्या चीजें मद्देनजर रखनी है। सिस्टम सोल्ड एज ए सर्वर आर डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम सोल्ड टू बी ए क्लाइंट और डेस्कटॉप वर्क स्टेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि सिस्टम जो हार्डवेयर वर्क स्टेशन के लिए आप परचेज करते हैं और जो सर्वर के लिए परचेज करते हैं, तो सर्वर और वर्क स्टेशन का हार्डवेयर दैट आर डिफरेंट है। इट इज ऑफन टेम्पटिंग टू सेव अ मनी बाय परचेजिंग अ डेस्कटॉप हार्डवेयर एंड लोडिंग इट विद ए सर्वर। बाज दफा आपके लिए ये बहुत टेम्पटेशन होती है कि यार हम इतना महंगा सर्वर क्यों परचेज करें, जो कि फ्यू $5,000 में अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ले रहे हैं तो वहां पे सपोज 40,000 या 50,000 का अगर आपको वो मिल रहा है, सर्वर मिल रहा है, तो वाई आप इतना महंगा सर्वर परचेज करें। तो आप ये चाहते हैं कि यार चलें इससे ही काम चला लें, तो बट दैट इज नॉट आप कह लें कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को लेके उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो आप सर्वर का इंस्टॉल करके उसको एज ए सर्वर यूज कर रहे हैं। डूइंग मे वर्क इन ए शॉर्ट term, but it is not best choice for a long term or in a large installation. You would be building a house of cards. तो इसका मतलब है कि अगर आपने वर्क स्टेशन जो है, सर्वर जो है वो वर्क स्टेशन का को एज ए यूज कर रहे हैं, आपने सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करना था और आपने उसकी हार्डवेयर जो है वो वर्क स्टेशन का परचेज कर लिया कंप्यूटर, और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप सर्वर वाली कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। जैसे कि हाउस ऑफ कार्ड्स, जैसे कि आपके कार्ड से आप कोई हाउस बिल्ड करते हैं। हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है बेसिकली जिसकी फाउंडेशन बहुत वीक हो, यानी कि बहुत वीक फाउंडेशन से बनाया गया हो। तो आप बेसिकली ये जो काम कर रहे हैं जिसमें आप वर्क स्टेशन को एज ए सर्वर यूज कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग ए हाउस ऑफ कार्ड। देयर इज ए वीक फाउंडेशन विच कैन बी डिस्ट्रॉयड टू एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वो उसकी जो है फाउंडेशन वो जो है वो गिर सकती है। सर्वर हार्डवेयर यूजली कॉस्ट मोर देन बोर्ड बट एडिशनल फीचर जस्टिफाई द कॉस्ट सम ऑफ फीचर। हाँ, सर्वर के हार्डवेयर जैसे मैंने भी बताया ना कि सर्वर के हार्डवेयर कॉस्टली होते हैं, तो उनकी रीजन है, वो रीजन क्या है वही हमने देखनी है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी रीजंस को देखें तो मैं आप लोगों के साथ कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा और उस स्लाइड्स में आपने चीजें देखनी है और उसके बाद फिर हम इसको मजीद फर्दर जो है डिस्कस करेंगे, इसी बुक पे आएंगे। फर्स्ट वन एक टर्म है ऑटोमेटिक फेल ओवर। ऑटोमेटिक फेल ओवर बेसिकली क्या है कि ऑटोमेटिक फेल ओवर इज रिसोर्स दैट अलाउज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑटोमेटिकली स्विच अ डाटा हैंडलिंग टू स्टैंड बाय सिस्टम इन इवेंट ऑफ सिस्टम कंप्रोमाइज। यानी कि अगर कोई फेलियर हो जाता है सिस्टम का और उसका ऑटोमेटिकली उसकी डाटा को जो है आप स्विच कर लें दूसरे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमें मैक्सिमम अप टाइम चाहिए, सर्वर के लिए मैक्सिमम अप टाइम चाहिए। दैट्स वाई कि हमने जो है मेजरमेंट्स या स्टेप्स इस तरह के लेने हैं कि कम से कम सर्वर जो है वो डाउन हो। तो उसमें एक जो है फीचर सर्वर का फीचर है, दैट फीचर इज ऑटोमेटिक फेल ओवर। बेसिकली ये आपको सर्वर्स के अंदर होगा। जस्ट लाइक ये आपका अगर प्राइमरी सर्वर है और ये किसी रीजन से डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच हो जाए सेकंड सर्वर के ऊपर एज ए रेस्क्यू के तौर पर। लेकिन यूजर को जो है, क्लाइंट को जो है अवेलेबिलिटी मिले सर्वर की। दैट डजंट मीन कि ये सर्वर अगर डाउन हो गया तो अगर सर्वर यूजर जो है वो कनेक्ट होना चाह रहा है तो उसको सर्वर जो है वो डाउन मिले। सो दैट इज ऑटोमेटिक फेल ओवर। इसमें क्या है, रिसोर्सेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच हो रहे हैं दूसरे स्टैंड बाय सिस्टम के ऊपर एज ए बैकअप सर्वर के ऊपर। ये दूसरी एक जो है टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज सर्वर क्लस्टर। सर्वर क्लस्टर में क्या है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, वर्किंग टूगेदर। हाई लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ये ऊपर जो है वो अवेलेबल होता है क्लस्टर सिस्टम के अंदर। यानी कि two and more than two computers are working together. So in that case, if one machine goes to down, अगर मशीन एक खराब भी हो जाती है तो उसका लोड जो है बाकी मशीन से, अगर 10 कंप्यूटर्स एक क्लस्टर के अंदर मौजूद हैं, 10 सर्वर मौजूद हैं,
اگر ایک سرور جو ہے وہ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے تو باقی 9 کے اوپر جو ہے ڈاٹا شیئرنگ ہو جاتی ہے، لیکن اویلیبلٹی جو ہے وہ سرور کی اب کلائنٹ کو جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. سو یہ ایک اور ٹیکنیک ہے جس میں ہم اپ ٹائم، میکسیمم اپ ٹائم جو ہے وہ ہم نے مینٹین رکھنا ہے. تو فیل اوور، آٹومیٹک فیل اوور، سرور کلسٹر، دیٹ از دا ٹیکنیک. یہاں پہ آپ کو اگر ڈایاگرام دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کلسٹر میں کمپیوٹر اویلیبل ہے. ان میں اگر کوئی بھی ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو باقی جو ہے اس کی جگہ لے لیں گے. سو دیٹ از ون ٹیکنیک. یہ ہم فیچر پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمیں سرورز میں اویلیبل ہیں. اور کیوں اویلیبل ہونے چاہیے؟ بیکاز آف اپ ٹائم اینڈ ریلائبلٹی آف سرور. ایک ہوتا ہے پری فیچ، یہ آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ پاتھ میں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. ونڈوز کے اندر پری فیچ کی ڈائریکٹری ہوگی. یہ بیسیکلی ایک فیچر ہے جو کہ مائکروسافٹ ونڈو ایکس پی کے اندر اویلیبل تھی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ enable the window to load the portion common run program when computer first boot up, enabling a frequent run program to load faster. جو پروگرام موسٹلی فریکوینٹلی رن ہوتے ہیں ان کو لوڈ رکھنا ہوتا ہے، وہ اس ڈائریکٹری کے اندر آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوتی ہے. دیٹ از پری فیچ. اور آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے پاس کمپیوٹر میں ونڈو انسٹال ہے. لوڈ بیلنسنگ از اے ٹیکنیک. اب یہ جو پوائنٹس میں آپ کو کنسپٹ دے رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر ہم بک پہ آئیں گے تو بک میں دیکھیں گے کہ یہ کنسپٹ کس طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. لوڈ بیلنسنگ ٹیکنیک ہے بیسیکلی اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر سرور جو ہے کوئی ایک سرور اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ٹریفک اور اس کے لوڈ کو جو ہے وہ مینج کیا جائے باقی سسٹمز کے اوپر یا باقی سرورز کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ ایک ہی سرور کے اوپر لوڈ نہ پڑے. دیٹ از لوڈ بیلنسنگ کہلاتی ہے. ملٹی سائیکل پروسیسر ہے. ایک سنگل سائیکل پروسیسر ہوتا ہے جس کی سپیڈ پرفارمنس سلو ہوتی ہے ہمارا نارمل، اور وہ ایک ہی سائیکل کے اندر اپنی انسٹرکشن لے کے جاتا ہے، اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے. بٹ ملٹی سائیکل پروسیسر جو ہے وہ ایک انسٹرکشن کو، آپ کو پتا ہے کمپیوٹر یا سی پی یو جو ہے وہ انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو انسٹرکشنز دیر آر مینی انسٹرکشن جو کہ ایگزیکیوٹ ہونی ہے اور ایک سائیکل کے اندر ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. سو ملٹی سائیکل پروسیس بریک اپ دا انسٹرکشن انٹو فنڈامنٹل پارٹس. ایک انسٹرکشن کو بریک کر دیتا ہے اور ایگزیکیوٹ ایچ پارٹ آف انسٹرکشن ان ڈفرنٹ سائیکلس. ہر انسٹرکشن کے پارٹ کو ڈفرنٹ سائیکل کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے انسٹرکشن ایگزیکیوشن کی سپیڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، فاسٹ ہو جاتی ہے. signals have less distance to travel in a single cycle. The cycle time can be speed up considerably. ملٹی سائیکلس کے اندر جو ہے بیسیکلی پروسیسر جو ہے جو انسٹرکشن ہیں دیٹ مچ فاسٹ ایگزیکیوٹ ایز کمپیئر ٹو سنگل اسٹیج پروسیسر کے اوپر یا سنگل پروسیسر کے اوپر. سو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے پاس ایک ٹرمینالوجی ہے SCSI اسمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس، اور ایک ہے ID انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ الیکٹرانکس. یہ آپ کمپیوٹرز اگر دیکھیں تو آپ کی کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ویئر ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں. یہ ہارڈ ڈسک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں SCSI. یہاں پہ یہ پنز لگی ہوئی ہیں، یہ آپ کو میں دکھا اسی لیے ہوں کہ ابھی اس کا تذکرہ ہوگا. اور یہ یہاں پہ پاور لگتی ہے. تو بیسیکلی یہ ایک ہارڈ ڈسک تھی اور اس کے ساتھ یہ اس کی پاور کیبل کی جگہ تھی، سوری ڈاٹا کیبل کی، اور یہ پاور کیبل کی ہے. اسی طرح ایک IDE ہوتا ہے انٹیگریٹڈ، اور اس کا جو ہے کنیکٹر یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ آپ کے پاس اس کا جمپر اور یہ پاور کنیکشن ہے. یہ SCI اور یہ IDE. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں دونوں کو. یہ ہمارے پاس جو ہے ریک ریموٹڈ سرور. جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنیں ہوں گی ان کے اندر جو ڈیٹا سینٹر، ان کے جو کمپیوٹرز کے ڈیوائسز یا اکوپمنٹ جو ہوں گے وہ ڈیڈیکیٹڈ ایک بلڈنگ کے اندر پڑے ہوں گے. اس بلڈنگ کے اندر یہ ریک بھی ہوں گے. یہ ریکس جو ہیں یہ بیسیکلی سرور رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو اس ڈایاگرام کے اندر نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ آپ کے سامنے ایک سرور جو ہے وہ اس کے اندر لوڈ کر رہا ہے. اسی طرح اس کے نیچے بھی آپ لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ریک کا بیک حصہ ہو سکتا ہے اور اس کا فرنٹ حصہ ہوگا. یہ ریکس کے اندر آپ ملٹیپل ماؤنٹڈ ریک کہلاتے ہیں. اس کے اوپر جتنے مرضی آپ سرور جو ہیں وہ لوڈ کر لیں. تو اس طرح آپ کے پاس سپیس بھی کم ہوگی اور آپ مینج بھی بڑا بہتر طریقے سے کر پائیں گے. تو یہ بیسیکلی ریک ہوتی ہے. اس کی تصویر آپ کے سامنے ڈائیگرام نظر آ رہی ہے آپ کو، فگر
पिक्चर, और अब हम स्टडी करेंगे तो फिर हम देखेंगे। एक और चीज जो है हार्ड स्वैपिंग, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है कि हार्ड स्वैपिंग क्या होती है। बेसिकली हार्ड स्वैपिंग होती है कि रनिंग कंप्यूटर के अंदर, चलते हुए कंप्यूटर के अंदर आप कोई डिवाइस को जो है वो रिप्लेस कर सकें। नॉर्मली अगर आप कोई डिवाइस खराब हो जाती है या कंपोनेंट खराब हो जाता है तो आपको उसको शट डाउन करना पड़ता है और फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो सर्वर्स के अंदर ये एक फैसिलिटी है, सर्वर की बात हो रही है। तो आप नॉट ऑल कंपोनेंट बट देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स जो हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं कंप्यूटर को शट डाउन किए बगैर। क्यों? क्योंकि हमें जो है सर्वर दैट इज रिक्वायर्ड इन हाई रिलायबिलिटी की, उसमें हमें जो है उसका अप टाइम जो है वो हाई चाहिए सर्वर का। तो शट डाउन करेंगे तो फिर चांसेस है। तो हार्ड स्वैपिंग का मतलब कि आप कंपोनेंट्स को चलते हुए कंप्यूटर्स के अंदर रिप्लेस कर सकें, दैट कॉल्ड हार्ड स्वैपिंग। ये हार्ड स्वैपिंग कहलाता है। तो अब हम आगे देखते हैं, वापस दोबारा अपने इसमें आते हैं और हम देखते हैं कि बुक के अंदर अब जो फीचर हमने पढ़ने हैं वो सर्वर से रेलिवेंट होंगे। एक्सटेंसिबिलिटी, एक मीनिंग है सर्वर के अंदर इतनी स्पेस होती है कि उसको आप मजीद उसके अंदर चीजें या कंपोनेंट ऐड अप कर सकें, उसको हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। सर्वर यूजुअली हैव ईदर मोर स्पेस इनसाइड फॉर अ हार्ड ड्राइव, more slot for a card and CPUs, or are engineered with high throughput connector that enable of specialized peripheral। और यानी कि आपका जो सर्वर होता है उसके अंदर की साइड पे जो है उसके स्पेस इतनी ज्यादा होती है कि उसके अंदर आप हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, स्लॉट्स काफी सारी होती हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ कार्ड लगा सकते हैं, कार्ड, लैन कार्ड, मॉडेम, वीजीए कार्ड वगैरह वगैरह वगैरह, ये कार्ड्स डिफरेंट आप लगा सकते हैं। सीपीयूज काफी सारे अगर पहले हैं और भी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और कनेक्टर्स होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो दैट इज सर्वर का एक फीचर है एक्सटेंसिबिलिटी। वेंडर प्रोवाइड द एडवांस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एनेबलिंग अ क्लस्टरिंग, यानी कि एक सर्वर जो है अगर आप परचेज करते हैं उसके अंदर ये फीचर होते हैं। क्लस्टरिंग, अभी क्लस्टर का बताया। लोड बैलेंसिंग, अभी लोड बैलेंसिंग हमने देखा। ऑटोमेटेड फेल ओवर, अभी हमने चेक किया। और इसी तरह की और बहुत सी खसूसियात होती हैं जो कि सर्वर के अंदर होती हैं जो कि नॉर्मल वर्क स्टेशन के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो दैट फीचर इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी सर्वर की। मोर सीपीयू परफॉर्मेंस, नॉर्मल आपके पास एक सीपीयू होगा बट देयर इज मोर सीपीयू इन सर्वर। सर्वर ऑफन है मल्टीपल सीपीयू एंड एडवांस हार्डवेयर फीचर सच एज प्रीफेच मल्टी स्टेज प्रोसेसर। जैसे भी मैंने बताया था प्रीफेच क्या होता है, मल्टी स्टेज प्रोसेसर क्या होता है, अभी हमने स्लाइड्स में देखा। एंड एबिलिटी टू डायनामिक एलोकेट द रिसोर्सेज अमॉन्ग द सीपीयू, एक से ज्यादा सीपीयू हैं तो उनके दरमियान में रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करेगा। कौन एलोकेट करेगा? वो एलोकेट करेगा सर्वर, और सर्वर के अंदर मोर देन वन सीपीयू है, मल्टीपल सीपीयू है। सीपीयू की वेरियस स्पीड है, सीपीयू की मुख्तलिफ स्पीड्स हैं उसके अंदर। दैट्स वाई के फास्टेस्ट रिवीजन ऑफ सीपीयू टेंड्स टू डिसअप्रोप्रिएट एक्सपेंसिव सरचार्ज फॉर बीइंग ऑन कटिंग एज। और इसकी स्पीड, जो स्पीड की वजह से इसकी प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज होती जा रही हैं और नॉर्मली एक सर्वर जो है वो काफी महंगा होता जा रहा है। सच एक्स्ट्रा कॉस्ट can be easily justified on a server that is supporting multiple customers, क्योंकि एक सर्वर जो है उसकी कॉस्ट आप जस्टिफाई कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि उसके लिए आप एक्स्ट्रा अगर पे कर रहे हैं तो वो सपोर्ट भी आपको मल्टीपल कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई उसका हार्डवेयर जो है वो महंगा है। और उसकी रीजंस क्या है? सर्वर इज एक्सपेक्टेड लॉन्ग लास्टेड, आपको वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए सर्वर का हार्डवेयर। ये ना हो कि दूसरे दिन जो है वो खराब हुआ हो और फिर आप उसकी रिप्लेसमेंट देखते पड़े। आपको एक रिलायबल हार्डवेयर सर्वर चाहिए तो वो इसीलिए उसकी कॉस्ट भी जस्टिफाइबल है। फास्ट सीपीयू होना चाहिए और जल्दी, नॉट बिकम एब्सोल्यूट एज क्विकली, जल्दी बेकार ना हो जाए। ये ना हो कि दूसरे दिन, कुछ माह बाद या आफ्टर फ्यू मंथ्स वो जो है सर्वर जो है वो फारिग हो जाए। तो दैट्स वाई उसकी उसकी स्पीड और उसके कई रीजंस हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसकी कॉस्ट हाई है।
CPU speed on a server does not always determine the performance because many application. और बाद दफा ये भी याद रखिएगा कि आप ये ना कंसीडर करें कि जितनी सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है, सर्वर की परफॉर्मेंस जो है वो सीपीयू पे डिपेंड कर रही होती है. बाज दफा आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टडी किया होगा कि कुछ प्रोसेस आईओ बाउंड होते हैं और कुछ सीपीयू बाउंड होते हैं. जो सीपीयू बाउंड होते हैं दैट विल डिपेंड अपॉन द सीपीयू, बट सम आर आईओ बाउंड, तो उनकी परफॉर्मेंस सीपीयू की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती जी. नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस आईओस, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन. सर्वर्स की जो है आईओस वो क्लाइंट से मोस्टली ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे क्वांटिटी ज्यादा हो रही होती है, वहां पे इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट ज्यादा हो रही होती है, ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म हो रहे होते हैं सर्वर में एज कंपेयर टू वर्क स्टेशन. दैट्स व्हाई द क्वांटिटी ऑफ आईओ इज ऑफन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्लाइंट विच जस्टिफाई फास्टर आईओ सब सिस्टम. जितने क्लाइंट ज्यादा होंगे उतने ही आईओ ज्यादा हो रही होगी. दैट्स मीन SCI और FCL डिस्क, ये अभी मैंने आपको एक पिक्चर्स दिखाई थी, उसमें आपने देखा था. तो ये वो डिस्क यूज करें बजाय इसके कि आप IDE यूज कर रहे हो, यानी कि आपने डिस्क कौन सी यूज करनी है, हार्ड डिस्क वगैरह की बात हो रही है. तो SCSI ये अभी दिखाई थी डायग्राम. हाई स्पीड इंटरनल बसेस यानी कि वो मदरबोर्ड के ऊपर जहां पे डाटा ट्रेवल होके जा रहा है, दैट्स एंड नेटवर्क इंटरफेस वो फास्टर होने चाहिए सर्वर के एज कंपेयर टू वर्क स्टेशन. तो ये एक रीजन है जो कि सर्वर को जस्टिफाई करती है. अपग्रेड ऑप्शन, अपग्रेड यानी कि चेंज अमेंडमेंट करना. तो सर्वर आर ऑफन अपग्रेडेड रादर देन सिंपली रिप्लेस्ड. सर्वर जो है उसके अंदर ज्यादातर ऑप्शन ये होती है कि आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं उसमें, बजाय इसके कि आप उसको रिप्लेस करें. दे आर डिजाइन फॉर अ ग्रोथ, यानी कि सर्वर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उनके अंदर मजीद आप उसमें चेंज कर सकें. सर्वर हैव एबिलिटी टू ऐड सीपीयू और रिप्लेस विद इंडिविजुअल विद फास्टर कोर वन विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल हार्डवेयर. सीपीयू चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, एक करना है एक से ज्यादा करना है, जो भी है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. अपग्रेड का मतलब ये कि यानी कि आप बजाय इसके कि आप दोबारा नया हार्डवेयर परचेज करें, नया सिस्टम परचेज करें, तो आप उसके ऊपर सीपीयू को रिप्लेस कर सकते हैं. दैट्स वाई वो कह रहा है कि अपग्रेड की ऑप्शन होती है. अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है रैकेबल अमाउंट शुड बी रैक अमाउंट. अभी रैक मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि रैक जो है वो कैसे होते हैं. तो सर्वर के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए कि आप सर्वर को रैक के ऊपर जो है वो रख सकें. उसकी रीजंस क्या है वो अभी हम, वैसे तो हम चैप्टर नंबर 6 उसने लिखा भी हुआ है, तो उसमें देखेंगे कि किस वजह से आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा टच देखेंगे. Non-rackable server can put on a shelf in a rack, doing waste space and is inconvenient. एक रैकेबल, अगर एक सर्वर को आप रैक में नहीं रख सकते तो आप उसको शेल्फ में रखेंगे, इसका मतलब है कि स्पेस भी वेस्ट हो रही है और आपको उसको यूज करने में भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, इनकन्वीनियंस है. सो दैट्स वाई के सर्वर जो है वो रैकेबल होने चाहिए. Whereas a desktop hardware may have pretty molded plastic case in shape of gumdrops, server should be a rectangle and designed for efficient space utilization. Normally आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके प्लास्टिक मोल्डेड शेप में आ रहे होते हैं, जबकि सर्वर जो है दैट इज बेसिकली हार्डवेयर रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, जो कि इसलिए डिजाइन किए जाते हैं रेक्टेंगल में कि वो स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें. एनी कवर नीड टू बी रिमूव to do a prepare should be removed while host is still in rack mounted. अगर आपको उसके अंदर से कोई चीज रिमूव भी करनी है, उसका डिजाइन इस तरह का किया गया है कि वो रैक के ऊपर ही रहे और वहां से ही आप उसको ओपन करके उसमें से जो चीज रिमूव करना चाहते हैं कर लें, आपको उतारना ना पड़े. दैट्स वाई उसका डिजाइन इस तरह का होता है सर्वर का. मोस्टली द सर्वर शुड बी इंजीनियर फॉर कूलिंग एंड वेंटिलेशन इन द रैक माउंटेड सेटिंग. और दूसरी रीजन ये है कि आपको पता है कि हीट अप और कूलिंग चाहिए होती है. अगर सिस्टम हीट अप हो जाए और कूलिंग का सिस्टम बेहतर ना हो तब भी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है. तो सर्वर डिजाइन भी इसलिए किया है कि रैक के ऊपर जब आप रखेंगे तो उनके अंदर वेंटिलेशन का और कूलिंग का सिस्टम मौजूद होगा, जिसकी वजह से वो कूल रहेंगे. सो अ सिस्टम दैट हैज वन साइड कूलिंग वेंटिलेशन विल नॉट मेंटेन इट्स टेम्परेचर एज रैक एज वन वेंट फ्रॉम बैक फ्रंट टू बैक.
اگر آپ نے ایک سسٹم ویسے رکھا ہوا ہے, اس کی ایک سائڈ پہ کولنگ ہے, تو وہ اتنا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوگا. جیسے کہ ریک جو میں اندر اگر سرور موجود ہے تو اس کے فرنٹ اینڈ سے وینٹیلیشن ہوتی ہوئی بیک سائڈ سے نکلے گی. دیٹس وائی سرور جو ہے وہ ریک ماؤنٹیڈ ہوتے ہیں. ہیونگ ورڈ سرور انکلوڈ ان پروڈکٹ نیم از ناٹ سفیشینٹ. صرف سرور کا نام ہی, یہ نہیں کہ وہ ایک پروڈکٹ کا نام ہے بس سرور, اس کو کیئر مسٹ بی ٹیکن ٹو میک شیور اٹ فٹ انٹو اے اسپیس ایلوکیٹڈ. اس کی آپ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ جو اسپیس ایلوکیٹ کی گئی ہے اس کے اندر وہ فٹ بھی ہو سکے. دیٹ از وائی ریزن اس کو کہتے ہیں. کنیکٹر جو ہے وہ ریک ماؤنٹڈ سرور کے اندر لگ سکیں. کیٹ 5 کیٹ 6 یہ کیبلز کی کیٹیگری ہے. کیٹ 5 کیٹ 6 لکھا ہوا ہے. DB9 کنیکٹرز ہوتے ہیں, یہ مختلف جو نیٹ ورکنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ایک ریک سسٹم کے اوپر موجود ہوتا ہے اگر سرور, تو وہ وہاں پہ اس کو کنیکٹ کیا جا سکے, اس کے اندر وہ تمام چیزیں اویلیبل ہوں. سو دیٹس وائی وہ ریک ماؤنٹڈ ہونا چاہیے. نو سائڈ ایکسیس. سرور جو ہے اس کے سائڈ کے اندر کوئی چیز نہ ہو, کوئی یہ نہ ہو کہ سی ڈی روم اس کی سائڈ سے کھل رہی ہو, کیونکہ اس نے تو ریک پہ چڑھنا ہے. جب ریک پہ وہ آپ رکھ دیں گے تو سائڈز والی تو کور ہو جائیں گی, تو اس کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بیک پہ یا فرنٹ پہ ہونی چاہیے. سی ڈی روم, DVD روم, یا اگر کوئی کیبل یا وائر کرنی ہے وہ بھی اس کے بیک پہ ہونی چاہیے, یا DVD یا CD جو ہے وہ فرنٹ پہ ہونی چاہیے. So no side access need. A rack mounted host is easier to repair or perform maintenance on if a task can be done while remain it in rack. ایک مشین جو ہے وہ اگر ریک پہ موجود ہو تو اس کو مینٹین کرنا, اس کو ریپیئر کرنا آسان ہو جبکہ وہ ریک پیک کے اندر موجود رہے. Such tasks can be performed without access to the side of the machine. اور یہ ٹاسک جو ہیں, جو کام ہے مینٹیننس کے, وہ سائڈ میں نہیں ہونے چاہیے. کوئی چیز سائڈ پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر سائڈ پہ ہوگی تو آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے. آل کیبل شوڈ بی بیک. جتنی بھی کیبلز لگنی وہ پیچھے ہونی چاہیے. آل ڈرائیو بیس شوڈ بی آن اے فرنٹ. جتنی بھی ڈرائیوز ہیں, CD روم, DVD روم, USB یا جو بھی ڈرائیوز ہیں, وہ ساری فرنٹ پہ ہونی چاہیے. We have seen CD ROM bay that open on the side, indicating that house was not designed with rack in mind. اگر کوئی کمپیوٹر یا سرور ایسا ہے جس کی سائڈ پہ CD ROM اوپن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو ریک کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیزائن نہیں کیا. That's why کہ سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے. Some system often networking equipments require access only one side. اور یہ بھی بعض اوقات نیٹورکنگ کی بھی چیزیں جو ہیں وہ سائڈ پہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان شارٹ کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فرنٹ اور بیک پہ ہونی چاہیے. نو سائڈ ایکسیس ہونی چاہیے سرور کی, ادروائز سرور جو ہے وہ آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے. تو دیٹس وائی وہ یہ ایک فیچر ہے جو کہ سرور کے اندر اویلیبل ہونا چاہیے. ہائی اویلیبلٹی آپشن جتنی ہم بات کر چکے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ہائی اویلیبلٹی ہونی چاہیے سرور کی. یہ ریڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک میں سلائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں. جی, ریڈ بیسیکلی یہ کس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبریویٹڈ ہے, ریڈنڈنٹ ارے آف انڈیپینڈنٹ ڈسک. یعنی کہ کمپیوٹر جو آپ کا سرور ہوتا ہے اس کے اندر دیر آر مور دین ون ہارڈ ڈسک. ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور وہ ایک ریڈ کی صورت میں ہوتی ہیں, یعنی کہ رے کی صورت میں ہوتی ہیں اور کمبائن ہوتی ہیں, اور انڈیپینڈنٹ اینڈ اسمال ڈسک انٹو اے سنگل اسٹوریج آف لارج. یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام نظر آ رہی ہے, اور اس میں مختلف جو ہیں ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ آپ کہیں کہ یہ ریڈ نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو سیپریٹ نظر آ رہی ہیں, بٹ دیر از سنگل آپ کو نظر آ رہی ہے ایک ڈرائیو ڈی. تو ریڈ جو ہے وہ بیسیکلی وہ آپ کی ریڈنڈنٹ ارے آف انڈیپینڈنٹ ڈسک ہے. اور یعنی کہ ایک سسٹم سرور کے اندر دیر آر مور دین ہارڈ ڈسک. ایک اگر ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے, ان میں سے اگر ایک خراب بھی ہو جاتی ہے تو باقی جو ہے وہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے ریڈ میں جو کہ سرور میں اویلیبل ہوتی ہیں. جتنے بھی سرور ہوں گے ان کے اندر ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ اریز کی صورت میں ہوں گی. سو کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں ہائی اویلیبلٹی چاہیے ہارڈ ڈسک کی. مینی سرور انکلوڈ ویریس ہائی اویلیبلٹی آپشن. ڈوئل پاور سپلائی. نارمل آپ کی کمپیوٹر میں ایک پاور سپلائی ہوتی ہے پیچھے, تو سرور جو ہے ان کے اندر ڈوئل ہوتی ہے. ریڈ ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ ریڈ جو ہے وہ بیسیکلی یعنی کہ اریز کی صورت میں ہارڈ ڈسک, مور دین ون ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس میں ملٹیپل نیٹورک کنیکشن جو ہیں وہ ملٹیپل ہوتے ہیں,
اور ہارڈ سویپنگ کمپوننٹ، ہارڈ سویپنگ ابھی میں ڈسکس کر چکا تھا، یعنی کہ آپ کمپوننٹس کو سویپ کر سکیں وین دا کمپیوٹر از آن رننگ. اگر رن کر رہا ہے، چل رہا ہے، سرور ان رننگ ہے، تو بعض کمپوننٹ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ ڈوئل پاور، یعنی کہ ایک پاور سپلائی خراب بھی ہوگی تو دوسری پاور سپلائی جو ہے ورک کر رہی ہے تاکہ سرور جو ہے وہ اپ رہے، ڈاؤن نہ ہو سکے. ایک ہارڈ ڈسک خراب بھی ہو گئی ہے تو وہ اپ رہے. ایک کنیکٹر یا کنیکشن جو ہے وہ خراب بھی ہو گیا نیٹ ورک کا تو ملٹیپل ہیں، کوئی چلا لیں. اگر ایک کمپوننٹ جو ہے وہ آپ نے ریپلیس کرنا ہے اور سسٹم چل رہا ہے تو آپ نے اس کو ری سٹارٹ کا اسکیجول یا شٹ ڈاؤن اسکیجول نہیں کیا ہوا تو آپ رننگ کے اوپر جو ہے اس کمپوننٹ کو ریپلیس کر لیں، اور جب آپ اس کو شٹ ڈاؤن ری سٹارٹ کریں گے دین اس کی کنفیگریشن جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگی. ادروائز ہارڈ سویپنگ میں یہ ہے کہ رننگ میں آپ کمپیوٹر، یہ کتنی بھی آپشن ہم نے دیکھی ہیں یہ بیسیکلی ہائی اویلیبلٹی آپشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. مینٹیننس کانٹریکٹ سرور لے کے آپ نے ویسے نہیں رکھ لینا. اگر فیوچر میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے کسی وینڈر کے ساتھ، وہ آپ کو فوراً سروسز دے سکے. اگر کمپیوٹر خراب ہو گیا اس میں وینڈر آفر اے سرور ہارڈ ویئر سروس کانٹریکٹ دیٹ جنرلی انکلوڈ گارنٹیڈ ٹرن اراؤنڈ ٹائم آن ریپلیسمنٹ پارٹ. اس میں مختلف آتی ہیں یہ ریپلیسمنٹ کانٹریکٹ. ہم جو ہے مینٹیننس کانٹریکٹ کو دیکھیں گے اس میں تو وینڈر جو ہے وہ سرور کے ہارڈ ویئرس کی کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی ریپلیسمنٹ کرنی ہے، کمپوننٹ اگر خراب ہو گیا، پارٹ خراب ہے، اس کو کرے. ٹرن اراؤنڈ ٹائم یعنی کہ منیمم ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیے ہوئے وہ آپ کو سروسز پرووائڈ کرے تاکہ آپ کا جو ہے سرور جو ہے وہ اپ ہو سکے. تو مینٹیننس کانٹریکٹ از آلسو ویری اسینشیل وین یو آر سیٹنگ اپ دا سرور. سرور کے لیے مینٹیننس کانٹریکٹ لازمی ہونا چاہیے. مینجمنٹ آپشن میں کچھ ideally server should have some capability for remote management. یعنی کہ کمپیوٹر یا سرور جو ہے آپ اگر ڈیٹا سینٹر میں پڑا ہوا ہے آپ اس کو باہر کہیں سے ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپشن ہونی چاہیے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. سیریل پورٹ ایکسیس ہونی چاہیے، پورٹس ہوتی ہیں جو کہ اویلیبل ہونی چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد serial port that can be used to diagnose and fix the problem to restore the machine that is shut down to active the server. اگر آپ کا سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے، اس کے پرابلم کو فکس کرنے کے لیے آپ